حضرات، میں اپنے عزیز دوست فیض احمد صاحب فیض اور ادارہ یادگار غالب کا ممنون ہوں۔ انہوں نے بڑی کرم فرمائی کی، بلکہ ذرہ نوازی کہ مجھ عاجز کے متعلق ایسے الفاظ فرمائے جن کا میں مستحق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کے الفاظ کے قابل بنائے۔ میرے مقالے کا موضوع ہے میرزا غالب کا مقام اور کلام۔ میرزا فرماتے ہیں عمرہا چرخ بگردد کے جگر سوختہ چوں من از دودہ آتش نفساں برخیزد، یعنی آسمان عمروں تک چکر لگاتا رہتا ہے، جب جا کر مجھ ایسا ایک شخص آتش نفسوں کے خاندان یا گھرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ نواب ضیاء الدین احمد خان سے یہ قول منسوب ہے کہ ہمارے ہاں فارسی شاعری کی ابتدا ایک ترک لاچین یعنی امیر خسرو سے ہوئی اور ایک ترک ایبک یعنی میرزا غالب پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ امیر خسرو کے والد ماجد ترکستان کے مشہور شہر کش سے اس تاریک دور میں ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے جب چنگیزیوں کے سیل نے اسلامی آبادیوں پر یورش کی تھی۔ یہ مقام جیہوں اور سیہوں کے دوابے میں سمرقند سے بجانب جنوب واقع ہے۔ تیمور یہیں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دور فرما روائی میں کش کو دوبارہ تعمیر کرایا، آگ سرائے کے نام سے ایک شاندار محل بنوایا اور مقام کا نام شہر سبز رکھ دیا۔ اسی نام سے یہ اب تک معروف ہے۔ میرزا غالب کے دادا سمرقند سے مغلوں کے دور میں آئے تھے، لاہور، دہلی، جے پور وغیرہ میں فوجی خدمات انجام دیتے رہے اور غالباً آگرے میں رہ گرائے عالم بقا ہوئے۔ وہ ملک شاہ سلجوقی کے فرزند اکبر رکن الدین ابو المظفر برق عارق کی اولاد میں سے تھے، جو 1094 سے 1104 تک سلجوقی سلطنت کا حکمران رہا۔ امیر خسرو اور مرزا غالب نے تمام اصناف شعر و ادب میں جامعیت کے اعتبار سے وہ رتبہ بلند حاصل کیا جو کسی تیسرے کو نصیب نہ ہو سکا۔ مشہور و عظیم سخنوروں میں سے اکثر ایک ایک دو دو شعبہ ہے نظم و نثر میں درجہ کمال پر پہنچے، لیکن خسرو اور غالب نے نظم و نثر دونوں کے تمام دائروں میں یکساں برتری حاصل کی اور دونوں شعر و ادب میں روشنی کے ایسے مینار بن گئے جن کی ضیاء گستری اس وقت تک برابر قائم رہے گی جب تک فارسی ادب کا گراں بہا ذخیرہ دنیا میں موجود ہے۔ اس زبان میں ارتقاء و انقلاب کے کتنے ہی ممکنات بروئے کار آ جائے، تاہم گلستان سعدی یا رقعات عالمگیری کی طرح خسرو اور غالب کے ادب کی تازگی، برنائی اور دلپذیری میں بھی انشاءاللہ کوئی فرق نہ آئے گا۔ میرزا غالب کا ایک مزید امتیازی وصف یہ ہے کہ جب ہمارے وطن میں فارسی کی جگہ اردو کا رواج زیادہ ہو گیا، جو یہاں کے مختلف گروہوں اور جماعتوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی تھی، تو میرزا نے فارسی کے علاوہ اردو میں بھی شعر کہے اور اردو شاعری کو حسن فکر، رفت تخیل، جدت اسلوب اور فراوانی حقائق و معارف سے اس اوج پر پہنچا دیا کہ ریختہ فارسی کے لیے باعث رشک بن گیا۔ اور وہ خود کہتے ہیں جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کے یوں۔ ممکن ہے کچھ اصحاب ظاہر شعر سے یہ اثر قبول کریں کہ میرزا نے یہاں اپنے بعض اشعار میں فارسی تراکیب کی طرف اشارہ کیا ہے، حاشا وکلا۔ اس کا مطلب یہ اور صرف یہ ہے کہ میرزا کا ریختہ حسن فکر، خوبی معنویت اور دل آویزی بیان کے اعتبار سے فارسی کے لیے باعث رشک بن گیا۔ میرزا نے اردو زبان کو ایسا پرداز دے دیا کہ اس میں گہرے اور دقیق افکار و مضامین حسین و جمیل انداز میں ادا کرنے کے حیرت انگیز ممکنات ابھر آئے، ساتھ ہی مکاتیب میں اردو نثر کا ایسا اندوختہ فراہم کر دیا جو ایک صدی گزر جانے کے باوصف آج بھی ادیب المثال ہے۔ اس اندوخت کی شان امتیاز اس وقت تک برابر درخشاں رہے گی جب تک اردو زبان دنیا میں موجود ہے۔ میرزا کے تعلق میں ایک سے زیادہ پہلو بطور خاص مستحق توجہ ہیں۔ مثلاً
ان کا پورا سرمایہ فکر و نظر سراسر غیبی اور مبدأ فیاض کا ایک خاص عطیہ تھا۔ تحصیل علم کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کی حیثیت نہایت معمولی ہے۔ فارسی کی ابتدائی تعلیم پائی، عربی کے بنیادی قواعد سیکھے، اور 14 سال سے 16 سال کی عمر تک 2 سال ایک نومسلم ایرانی فاضل کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جو عربی کے علاوہ فارسی، خصوصاً فارسی قدیم کا بھی باہر تھا۔ تحصیل و تعلم کا یہ اندوختہ تو کسی کے لیے بھی فضیلت کی خاص سند نہیں بن سکتا تھا۔ ذاتی شوق مطالعہ سے اساتذہ کی تصانیف اور دواوین شعر یقیناً دیکھے، پھر ان کا دریائے فکر مدت العمر گہرہائے شاہوار کی پرورش میں مصروف رہا، اور ان موتیوں کی آبداری کو آج دنیا بھر کی انجمنوں کے لیے شمع و چراغ کی حیثیت حاصل ہے۔ میرزا اسباب میں خود فرماتے ہیں، فیض حق را کمینہ شاگردیم، عقل کل را بہینہ فرزندیم، ہم بتابش ببرق ہم نفسیم، ہم بخشش بابر مانندیم۔ میرزا کی اصل و نسل کا معاملہ ذکر و بحث کا قطن محتاج نہیں، اس لیے کہ قدرت کے ابر فیض کی گوہر باریاں کسی خاص قوم، خاص نسل اور خاص خاندان کے دامن قسم تک محدود نہیں۔ اندرین راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، تاہم یہ حقیقت ہے کہ مرزا نے اپنے آبائی وطن اور نسب کا ذکر تواتر سے نہایت پرتاثیر اور دل پذیر انداز میں جا بجا کیا ہے، جس کی مثالیں کسی دوسرے شاعر کے کلام میں نہیں مل سکتی۔ غالب از خاک پاک تورانیم، لاجرم در نسب فرح مندیم، ترک زادیم و در نجاد ہمیں بس ترگان قوم پیوندیم، ایب کیم از جماع اتراک در تمامیز ماہ دہ چندیم، سلجوقیم بگوہر و خاکانیم بفن، توقی من و سنجر و خاکان برابر است، گدائے ترک نجادم ز دودہ سلجوق، فراخ تانن بود خان نمی خرم نارا، اندر رند روشن نفس ہست آل سلجوق ای کے برمائدہ فیض تو مہما شدہ است۔ اس سلسلے میں ہمیں جس حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے یہ ہے کہ ان کے خاندان کا مشغلہ پشت ہا پشت سے یا تو تیغ آزمائی اور کشور کشائی چلا رہا تھا یا مرزبانی۔ سلجوقیوں کا سلسلہ نسب افراسیاب و پشنگ سے ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، برق عارق سے میرزا کے والد ماجد عبداللہ بیگ خان تک تیغ آزمائی اور مرزبانی کے سوا اہل خاندان کی اور کسی مصروفیت کا سراغ نہیں ملتا۔ میرزا خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے شعر و ادب کو فن خاص کی حیثیت میں اختیار کیا، یا کہنا چاہیے کہ شعر و ادب نے خود میرزا کا فن بننا چاہا۔ وہ کہتے ہیں مانا بودیم بدی مرتبہ راضی غالب، شعر خود خواہشیاں کرد کے گردد فن ماں۔ روایات و ماحول کے خفی و جلی اثرات کے باب میں داستہ سرائیوں کا معاملہ محتاج تصریح نہیں، مگر غور فرمائیے کہ میرزا غالب کی طویل خاندانی روایات یا ماحول کا کون سا ایسا اثر تھا جس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر راہ کشور کشائی سے ہٹایا اور طریق سخن بری پر لگا دیا۔ اسی راستے کی مرحلہ پیمائی میں ان کی عمر عزیز کے لہر و نہار بسر ہو گئے۔ یہ قدرت کی رہنمائی تھی جس کی دقیق پوشیدہ مصلحتوں کو سمجھنا یا ان کی چہرہ کشائی کے لیے آمادہ ہو جانا مشکل ہے۔ غرض قدرت نے انہیں شعر و سخن کے خاص جوہر عطا کیے، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، گوہر از رایت شاہان عجم برچیدند، بیوز خامہ گنجینہ فشانم دادند، یعنی شاہان عجم کے پرچموں سے گوہر چن لیے گئے اور ان کے بدلے مجھے ایسا قلب عطا ہوا جو خزانے لٹاتا تھا۔ افسرز تارک ترکان پشنگی بردند بسخن ناسیہ فر کے آنم دادند، یعنی پشنگی ترکوں کے سر سے تاج اتار لیا گیا اور اس کے بدلے میں مجھے شعر و سخن کے اعتبار سے کیانی شان و شوکت بخشی گئی۔ قدرت ہی نے انہیں آبائی مشغلوں کے بجائے نئی منزلوں کے ذوق و شوق سے گراں بار کیا۔ وہ خود اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، دلاوراں نگری تا پشنگ پشت و پشت بپیش گاہ تو گر خیش راشوم نصاب، منا قسم کہ بتوقی مبدع فیاض شہ قلم روے نظمم دری جہان خراب، ہمیں کنم بقلم کار تیغ و این کاریست شگرف و نغز و پسندیدہ اولو الالباب، چون رفت سبے بدی زدم چنگ بشیر شد تیر شکستہ نیاگاں قلمم، دل و دست تیغ آزمائی نہ دارم
رہو رسم کشور کشائی نہ دانم، 40 سال توقی مانی نہ بشتم، صددگر نبی سند صاحب کرانم۔ سہرے کے سلسلے میں جو ناخوشگوار صورت رونما ہوئی تھی اس پر میرزا کو معذرت کرنی پڑی۔ قطع معذرت میں کہتے ہیں 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو وقتی مسلطوں کا تقاضا پورا کرنے کی کوشش تھی، مگر دیکھیے یہی شاعری ہے جس کی بدولت آج مرزا غالب کی عظمت و ناموری کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بج رہا ہے۔ یہی شاعری ہے جس کی بدولت پشنگ، افراسیاب، سلجوق اور برقیارت تک میرزا کے آباء و اجداد کے نام زبانوں پر آ رہے ہیں۔ جس سلجوقی سلطنت کی آرائش میں تورل، الپرسلان اور ملک شاہ سلجوقی کی تلواریں عمر بھر بے نام رہیں، وہ آج اوراق تاریخ کی محض ایک گرد آلود داستان ہے۔ لیکن میرزا غالب کی شگرف کاریوں اور لغو گفتاریوں کے پرچم آج بھی دنیا کے ہر قابل ذکر مقام کی فضا میں لہرا رہے ہیں۔ باد برداں گنجے بادہ بردو، غالب را ہنوز دیدہ الماس پاچو چشم گوہر بار ہست۔ قدرت کی کرشمہ فرمائیاں ملاحظہ ہوں کہ ایک فرد ایسے خاندان کی آغوش میں ہوش کی آنکھ کھولتا ہے جس کا مشغلہ 100 پشت سے سپاہ گری کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ 5-6 برس کی عمر میں یتیم ہو جاتا ہے، 10-11 برس کی عمر میں تمام خاندانی روایات کے خلاف شعر گوئی شروع کر دیتا ہے۔ اس دائرے میں بھی نہ اس پر تحسین کے پھول برسنے کا بظاہر کوئی امکان نظر آتا ہے، نہ صلے کی تمنائیں عمر بھر پوری ہوئیں، تاہم وہ ماحول کی خیرہ ذوقی سے بالکل بے نیاز رہ کر اسی شکل میں زندگی گزار دیتا ہے جو قدرت نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ آج فن شعر میں اسے وہ مرتبہ حاصل ہے جو اس سے کئی صدیاں پیشتر تک کسی کو حاصل نہ تھا، اور اس کے بعد بھی اقبال کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوا۔ اس نے کہا تھا کوک بمرا در عدم اوجے قبول بوداست، شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شدن۔ دیکھیے آج اس پیشگوئی کی تصدیق کے آوازوں سے سپہر زنگاری گونج رہا ہے، اور یہ سب کچھ میری آپ کی مساعی خاص کا نتیجہ نہیں، محض خدا ساز بات ہے۔ نظیری کیا خوب کہہ گیا ہے کہ مشتری گو رد کلو دلال گو در پاسگن، جنس کر خوب است خواہد پر کرد پیدا قیمتے۔ میرزا ایک ایسے باقی اندلیب تھے جو ان کے عہد میں موجود نہ تھا، تاہم انہوں نے مذاق عالم کی رفتار و ارتقاء کا صحیح اندازہ کر لیا تھا۔ اسی لیے کہا تھا ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ آج اس گلشن کی پہلی بہار ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بے تکلف کہہ سکتے ہیں ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ رکنا تو نہ چاہیے یہ نماز کے لیے؟ اچھا، یہاں تک میرزا کے مقام کا سرستی بیان تھا۔ ان کے کلام پر گفتگو کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو میرے نزدیک ضروری ہے، کیونکہ اس سے مرزا کے کلام کی کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اسے تماماً اس مختصر سی صحبت میں زبان پر نہیں لا سکتا، مگر کلام میرزا کے بنیادی موضوع اور اس کے متعلقات و لوازم کی نسبت اجمالاً کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شعر گوئی کے متعلق مرزا غالب کی رائے ان کے ایک شعر سے بخوبی واضح ہے کہ خیزدہ سخنے کاز درون جا نبود، بریدہ بات زبانے کے خوچ کا نبود، یعنی وہ شعر یا وہ کلام کسی کے دل میں کیا اثر پیدا کر سکتا ہے جو جان کی گہرائیوں سے نہ نکلا ہو۔ خدا کرے وہ زبان کٹ جائے جس سے شعر و کلام کے وقت لہو نہ ٹپکے۔ اقبال نے یہی حقیقت دہرائی تھی جب کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جو شاعری اس اہم ترین خصوصیت سے تہی دامن ہوگی اسے آپ موضوع کلام تو کہہ سکتے ہیں لیکن شعر نہیں کہہ سکتے۔ شعر دماغی ورزش و ریاضت سے الفاظ ترتیب دے لینے میں خاص درجے کی بچھاتی پیدا کر لینے کا نام نہیں۔ اس طرح تو شعر کا محض قالب تیار ہوتا ہے۔ شعر قلب و روح کی گہرائیوں سے اٹھنے والے ان پاکیزہ نغمات حقیقت کا نام ہے جو اپنے ساتھ تاثیر و نفوذ کے لشکر لے کر آتے ہیں اور ہر سامع کے فہم و بصیرت کے مطابق دل میں اتر جاتے ہیں۔ میرزا غالب کے اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ لیکن یار طبع خریدار دیکھ کر۔ میرزا کی شاعری کا نمایاں ترین وصف آفاقیت ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کی معنویت
زمانے زبان اور ماحول کی حدیں توڑ کر بوئے گل یا نور خورشید کی طرح عام ہو جائے. کوئی فرد کسی خطے میں رہتا ہو، کوئی زبان سمجھتا اور بولتا ہو، مگر کہنے والے کا مفہوم اس فرد کی زبان میں ٹھیک ٹھیک منتقل کر دیا جائے تو بے اختیار پکار اٹھے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ایسے آفاقی شاعروں کی تعداد دنیا میں زیادہ نہیں. میرزا فی الجملہ انسانیت کے حقیقی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کے کلام میں ہر شعبہ فکر و نظر کے مطالب و مقاصد سے ہم آہنگی پیدا کر لینے کی ایک عجیب خصوصیت موجود ہے. تقریر و تحریر کا موضوع فلسفہ ہو یا حکمت، دین ہو یا تصوف، اخلاق ہو یا تاریخ، سیاسی مسائل ہوں یا وعظ و نصیحت، معاملہ منبر کا ہو یا دار کا، میرزا کے اشعار کا قالب اس درجہ لچکیلا اور ملائم ہے کہ آپ ان میں سے ہر موضوع کی آرائش کے لیے بقدر شوق اور باندازہ ذوق سر و سامان فراہم کر سکتے ہیں. لطف یہ کہ آپ کو لفظی ہیر پھیر یا کھینچ تان کی قتل ضرورت پیش نہ آئے گی. مختلف اشعار ہر موضوع کے مختلف نکات سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے جا بجا ہیروں کی طرح ٹکتے جائیں گے. یہ خصوصیت آپ کو بعض مشہور آفاقی شعراء کے کلام میں بہت کم نظر آئے گی. میرزا کے کلام کا مرکزی موضوع انسان ہے. انسان جو ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا میں خدا کا خلیفہ اور نائب ہے. انسان کے لیے اس سے بلندتر درجہ کوئی نہیں ہو سکتا. میرزا فرماتے ہیں ز آفرینش عالم غرض جز آدم نیست، ز آفرینش عالم غرض جز آدم نیست بگرد نقطہ ما دور ہفت پر کار است. یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کے تلاطم، اشجار کی شادابی، سایہ گسری اور صبر پروری، صحراؤں کی تپش یا سراب افزائی وغیرہ گوناگو مناظر کی نمائش منظور نہ تھی، ہرگز نہیں. منظور تھی، ہرگز نہیں. اس کی اصل غرض یہ تھی کہ انسان یہاں اپنے اشرف و اعلیٰ مخلوق ہونے کے روشن عملی ثبوت فراہم کرے. گویا کائنات انسان کی فطری صلاحیتوں کی کار فرمائی کے لیے ایک امتحان گاہ تھی. مقصود یہ تھا کہ یہاں ایسا نظام جاری رہے جس کی بنیاد حق و انصاف پر ہو، ہم جنسوں سے بلا امتیاز ہمدردی ہو. کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ کیا پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کے تلاطم، اشجار کی شادابی، سایہ گسری اور صبر بری، صحراؤں کی تپش افزائی، سراب آرائی وغیرہ گوناگو مناظر کی نمائش منظور تھی؟ ہرگز نہیں. اس کی اصل غرض یہ تھی کہ انسان یہاں اپنے اشرف و اعلیٰ مخلوق ہونے کے روشن عملی ثبوت مہیا کرے. گویا انسان کی فطری صلاحیتوں کی کار فرمائی کے لیے کائنات ایک امتحان گاہ تھی. مقصود یہ تھا کہ یہاں ایسا نظام جاری رہے جس کی بنیاد حق و انصاف پر ہو، ہم جنسوں سے بلا امتیاز ہمدردی ہو، بہبود افراد کے لیے بلا قید گرم جوشی کا اظہار ہو، باہم صحبت و باہم لطف و محبت بڑھے، مساوات و اخوت کی ہمہ گیری ہو، یعنی وہی کیفیت محسوس و مشہود شکل میں نمایاں ہو جائے جس کا نقشہ ایک حدیث شریف نے صرف 4 لفظوں میں کھینچ دیا ہے. یعنی الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری خدا کا گھرانہ ہے. انسان کی اشرفیت کا پہلا اور آخری تقاضا یہی ہے. اس بنیادی نصب العین کی تکمیل کے لیے جن اوصاف و خصائص عالیہ کی ضرورت ہے وہ میرزا کے کلام میں جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں. ان سب پر اسی اعتبار سے نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ اشرف و اعلیٰ انسان کے اوصاف ہیں جس کی شان یہ ہے کہ 7 سیاروں کی پرکار اس کے مرکز پر گھوم رہی ہے. میرزا نے فرمایا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اس سے بھی یہی مراد تھی کہ آدمی بے شمار ہیں، مگر جو انسان نظام کائنات میں مرکزیت کا اہل ہو مشکل ہی سے وجود میں آتا ہے. اس شعر میں بھی یہی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کعبے نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. کہنے والا کوئی ہو کسی زبان میں کہے، لیکن اگر اس کے لب و قلم سے وہ بات تراوش کرتی ہے جو انسانیت کو بھولا ہوا سبق یاد دلائے
یا انسانیت عالیہ کے اوصاف لازمہ کو تقویت پہنچاتی ہے تو ہر حال میں خیر مقدم کی مستحق ہے۔ خواجہ سنائی مرحوم کا ارشاد ہے، سخن کز روئے دین گوئی چیبر آنی چ سریانی، مکان کز بہر حق جوئی چ جابل کا چ جابل سا۔ یعنی اگر دین کی بات ہو تو زبان عبرانی ہو یا سریانی کچھ مذائقہ نہیں، اگر خدا کے لیے مکان بنانا منظور ہے تو جابل کا میں بناؤ یا جابل سا میں جو اقصائے شرق اور اقصائے غرب ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ اقبال نے بھی اسی حقیقت کی ترجمانی کی ہے، نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دلکشا صدا ہو عجبی ہو یا کہ تازی، ترکی بھی شیریں تازی بھی شیریں، حرف محبت نہ ترکی نہ تازی۔ موضوع کی اہمیت تفصیل کی متقاضی ہے، لیکن وقت کی تنگ دامانی اور آپ حضرات کے اقدا جانے کا اندیشہ قدم قدم پر عناگیر ہے، لہٰذا مجھے اشرف انسان کے چند نمایاں اوصاف کی طرف محض اشاروں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی کوئی منطقی ترتیب ملحوظ نہیں رکھ سکتا جس میں تمہیدات و تشریحات کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اشرف انسان کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس میں غیرت و حمیت، خودداری اور عزت نفس بدرجہ کمال ہو۔ میرزا فرماتے ہیں، تشنہ لب بر ساحل دریاز غیرت جان دہم، گرم موج افتد گمانے چین پیشانی مرا۔ اگر پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی ہو اور میں ساحل دریا پر پہنچ جاؤں، تاہم اس کی سطح پر لہروں کی شکلیں دیکھ کر دل میں گمان گزرے کہ یہ لہریں نہیں بلکہ دریا کی پیشانی پر بل پڑ گئے ہیں، گویا وہ پیاس بجھانے کا قصد دیکھ کر سرکہ جبی ہو گیا ہے، تو میں جان دے دوں گا مگر میری غیرت پانی کی ایک بوند بھی لبوں تک لے جانے کی روادار نہ ہوگی۔ میرزا کے فارسی اور اردو کلام میں اس مضمون کے متعدد اشعار ہیں، مثلا بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کا باغروا نہ ہوا، دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، اے خانماں خراب نہ ایسا اٹھائیے۔ ہاں اہل طلب کون سنے تانۂ نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال، حاصل نہ کیجئے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو۔ ہفت گنجینہ پرویز نیارزت بدو جو۔ میرزا غالب فرہاد کی عالی ہمتی اور جوان وردی کے تصور ہی سے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں، از رشک بخوغلت و از شوق برقصم، ذات تیشہ کے در پنجائے فرہاد بنجمبد۔ جو تیشہ فرہاد کے ہاتھ میں جنبا ہے، اس کو دیکھتے ہی میں رشک سے خون میں لوٹتا اور شوق سے رقص کرنے لگتا ہوں۔ جب سنا کہ فرہاد کو تحقیراً مزدور کہا گیا تو فرمایا، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جوان میر بھی تھا۔ مجنوں کی دشوار مرگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمت ز دم تیشہ فرہاد طلب کن، مجنوں مشب و مرد نے دشوار میں آموز۔ تاہم غیرت کا معاملہ سامنے آیا تو فرہاد کو بھی اپنے زمرہ خاص سے الگ کر دینے میں تامل نہ ہوا۔ کہتے ہیں، از جوئے شیر و عشرت خسرو نشان اماد، غیرت ہنوز تا نہ بفرہاد میزند۔ جوئے شیر ختم ہو گئی، اس کا نشان بھی نہیں، خسرو پرویز کی عشرتگاہ کا کوئی نشان نہیں، لیکن غیرت آج تک فرہاد کو تانا دے رہی ہے۔ عشق و مزدوری عشرت گہے خسرو، کیا خوب ہم کو منظور نکو نامی فرہاد نہیں۔ پھر میرزا کے نزدیک اشرف انسان میں ہمت و مردانگی کا پیمانہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے۔ مرداں کے در ہجوم تمنا شود ہلاک، از رشک تشنہ کے بدریا شود ہلاک۔ نا مرد را بلخلخا آسائش مشام، مرد از تف سموم بصحرا شود ہلاک۔ دیکھیے پہاڑوں کی جن بلند چوٹیوں کو آسمان جھک کر بوسہ دے رہا ہے، وہ مردانگی اور جانفشانی ہی کی بدولت سر ہوئی۔ اتھا سمندروں کے سینے چیر کر جہازوں کے لیے راستہ پیدا کرنا جاں بازی ہی کا کرشمہ تھا۔ قطبین کے برفستانی جھکڑوں کی ہلاکت خیز ہمہ سودی میں چھان بین کو کامیاب بنانا انہی بہادروں کا کام تھا جو اپنی جانوں سے بے پرواہ تھے۔ اب ستاروں پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں اور فضائے بسیط میں لاکھوں میل کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ مردانگی ہی کی درخشانیوں کا انبار تاریخ عالم کا بہترین اندوختہ ہے، مگر وہ مردانگی اور ہنرمندی نہیں جو دنیا کی تخریب،
اور خلق خدا کی بربادی میں صرف ہوئی۔ صرف وہ مردانگی جس سے تعمیر انسانیت کو چار چاند لگے، علم و فن کا قدم آگے بڑھا، تسخیر کائنات کی منزل قریب تر آئی۔ مرزا فرماتے ہیں دھمکی میں مر گیا جو نہ باب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ مرد بلاؤں اور مشقتوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں وہ راستے پسند ہی نہیں آتے جنہیں مصیبتوں، پریشانیوں اور اضطراب افزائیوں کے خطرے قبول کیے بغیر طے کیا جا سکے۔ چه ذوق رهرویان را که خار خار نیست، چه ذوق رهرویان را که خار خار نیست، مرو بکعبہ اگر راہ ایمنی دارد۔ واضح رہے کہ اس کا مقصد وہ نہیں جو ظاہر شعر سے مترشح ہوتا ہے، یہ مضمون نہیں، اسلوب بیان ہے۔ مرزا کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی زیارت کے لیے سفر دنیا کا مقدس ترین اور متبرک ترین سفر ہے، اس میں بھی خطرات ہی ہوں تو لطف آتا ہے۔ کیوں کہ اس طرح کعبے کے تقدس کی برتری اور اس کے لیے سفر کی نفسیاتی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ نیز ایمان کی پختگی اور یقین کی استواری جو بلند حیثیت اختیار کر لے گی وہ محتاج تسریح نہیں۔ کعبہ مکرمہ سرزمین حجاز میں ہے اور وہاں کوئی دریا نہیں، بارش ہو جائے تو سیل ضرور کم یا زیادہ عرصے کے لیے عارضی طور پر بہتی ہے، مگر مستقل آب جاری ناپید ہے۔ حجاز کیا پورے جزیرۃ العرب میں شام و عراق کے حواشی کو چھوڑ کر کوئی بھی دریا نہیں۔ مرزا فرماتے ہیں کہ قدرت نے اس مقدس سرزمین میں کسی دریا کا انتظام کیا ہی نہیں، غرض یہ تھی کہ امتحان کیا جا سکے زیارت کعبہ کے شہدائیوں کا درجہ شوق پیاس برداشت کرنے میں کیا ہے اور کتنا ہے۔ کہتے ہیں ایار کعبہ رواں تاز تشنگی گیرند، ایار کعبہ رواں تاز تشنگی گیرند نہ داداند دران دشت راہ دریا را، یعنی زائرین کعبہ کی ہمت کا اندازہ پیاس کی بنا پر کرنے کی مصلحت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ اس صحرا میں دریا کا راستہ ہی نہ، دریا کو راستہ ہی نہ ملا۔ درا بقلبہ ویران من کہ پنداریز شہ جہت بہما بردہ ایم صحرا را، آ میرے قلبہ ویرا میں آ اور دیکھ تاکہ تجھ پر واضح ہو جائے کہ میں شہ جہت سے صحرا کو سمیٹ کر اس کے اندر لے آیا ہوں۔ یہ ذوق و شوق کی منزلیں ہیں جن میں گام فرسائی قلب و روح کے لیے تربیت اور ایمان و یقین کے لیے باریکی کے سامان فراہم کرتی ہے، اور اصل معاملہ بیانی نہیں محض وجدانی ہے۔ پھر مرزا کہتے ہیں جو عکس پل بسیل بذوق بلاب رقص جارا نگاہ دار ہم از خود جدا برقص، در عشق انبساط بپایا نمی رسد چون گرد باد خاک شبو در ہوا برقص، فرسودہ رسم ہائے عزیزاں فرو گزار در سور نوحہ خان و بزم بلا برقص۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ یہ کانٹوں سے انتہائی ہمدردی کا مضمون بھی ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ رو تنبہ بلا دیکھ کے دیگر بھی میں بلا نیست، مرغ کفسی کشمکش دامنا دارد۔ مرزا ذوف کی کار ناکردگی اور قناعت میں امتیاز کرتے ہیں۔ قناعت مردانگی کا نتیجہ ہے، ذوف سے قوا کے بیکار ہو جانے پر کچھ نہ کر سکا، مردانگی نہیں۔ ذوف سے ہے نیک قناعت سے یہ ترک جستجو، ہیں وہ بال تکیہ گاہ ہمت مردانہ ہم۔ اس مضمون کے بہت شعر ہیں لیکن میں صرف ایک اور پیش کروں گا۔ مجو آسودگی گر مرد راہی کندری وادی چو خارز پا برآمد پاز دامہ پر نمی آئد۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کانٹا نکالنے کے لیے پاؤں دوسرے زانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ تن آسانی اور آسودگی پسندی ہے، اس میں منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ ملک قبی نے اپنے مشہور شعر میں یہی حقیقت بیان کی تھی، رفتم کے خارز پاک اشم محمل نہاں شد از نظر یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، یعنی میں کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھ گیا اور محمل میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ ایک لحظے کی غفلت نے سینکڑوں سال مجھے منزل سے دور پھینک دیا۔ مرزا کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد حیات کا عشق انسان میں ایک خاص کیف، خاص جوش اور خاص سرخوشی پیدا کر دیتا ہے۔ جو مردان کار ایسے مقاصد کے لیے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں انہیں خطوں، ایذاؤں اور بلاؤں کا بظاہر احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مقاصد کی شیفتگی
ان کے تمام قوائے باطنی پر چھا جاتی ہے۔ اگر تو مرد راہ ہے تو آسودگی خواہش کیوں ہے؟ عشق کے مقاصد کی مسافت ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو پھر پاؤں دامن سے باہر نہ آ سکے گا۔ پھر حقیقی انسان وہ ہے جس میں دنیا بھر کی شدتیں اور تکلیفیں مردانہ وار انگیز کر لینے کی صلاحیت ہو۔ جو لوگ کانٹے کی خلش اور سوئی کی چبھن سے تڑپ اٹھتے ہیں ان سے یہ امید کے اوپر رکھی جا سکتی ہے کہ رسن کا وظیفہ پورا کر سکیں گے۔ میرزا کہتے ہیں دوزند اگر بفرض ضمیر آبا آسماں حاشا کذی فشار بربرو خما کرم، اگر زمین اور آسمان کو ملا کر سیدھے اور مجھے بھینچنا چاہیں تو مجال نہیں کہ میری پیشانی پر کوئی شکل نمودار ہو۔ بلکہ میرزا کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ظلم و جور کی رسم موجود نہ ہو عشق و حبس میں امتیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے گی رندہ یار حبس و عشق دگر رسم بیداد مبادہ سے جہاں برخیزد، عشق کا قدم ہجوم خطرات میں بھی آگے ہی بڑھتا ہے، حبس ہوا کے معمولی جھونکے سے بھی تن کے تیرے لرز اٹھتی ہے۔ بارقیبہ ہم فنیم اما بداو آگاہ شوق مردلس ازماؤ زی جن سے گراں جا زیستن، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ میرزا کے نزدیک غم، جسے وہ غم عشق بھی کہتے ہیں، ایسی ایک سیر ہے جو انسان کو عقیدہ و عمل کی تمام خامیوں اور علائشوں سے پاک کر دیتی ہے۔ غم چو بہم در افگرد رو کے مراد می دہد دانا ذخیرہ می گند کاہ بباد می دہد۔ کسان فصل کاٹنے کے بعد غلہ اور بھوسا الگ کر دیتے ہیں، غلہ کھانے کے کام آتا ہے، بھوسا جانوروں کا چارہ بنتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح غم انسانوں کو چھان پھٹک کر ان کی تمام خامیاں دور کر دیتا ہے اور جوہر انسانیت جلا پا کر زیبا وظیفے انجام دینے کے اہل بن جاتے ہیں۔ بے غم نہاد مرد گرامی نوشود زنہار قدر خاطر اندوہ گین شاشناس، یعنی غم کے بغیر انسان کی فطرت میں وہ بزرگی، برتری اور عظمت پیدا نہیں ہوتی جو انسان کا زیور ہے۔ غم کی تفصیل غیر ضروری ہے، اصل غم وہی ہے جس سے خدمت خلق کو فائدہ پہنچے اور جو مقاصد انسانیت کی پیش برد میں زیادہ سے زیادہ کام دے۔ پھر انسان وہ ہے جس کے قول و فعل اور گفتار و کردار میں ہم آہنگی ہو، جو کچھ کہے اس پر عمل پیرا ہو، جس پر خود عمل کرے اسی کو زبان پر لائے۔ باخرت گفتم نشان اہل معنی بازگو، میں نے عقل سے پوچھا کہ اہل حقیقت اہل معنی کا نشان کوئی بتاؤ۔ باخرت گفتم نشان اہل معنی بازگو، گفتارے کے با کردار پیوندش بود۔ حقیقی انسان کا ہر عمل ذاتی اغراض کی آلائش سے پاک ہوتا ہے، وہ دولت یا شہرت یا منصب کے لیے نہیں، آئندہ نسلوں کے نزدیک بت بننے کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے خلق کی بہتری کے تمام کام انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک شان امتیاز یہ بھی بتائی ہے کہ وہ دعوت حق کے لیے جو اس دنیا کی عزیز ترین متاع تھی کبھی کسی بدلے کے خواہاں نہ ہوئی ہیں۔ شولہ چکد غم کرا گل شگفت بزدکو شب شبستانیم باد سحرگاہیم، شمع رات بھر شبستانوں میں اجالا کرتی ہے، اس سے شعلے جھڑتے رہتے ہیں مگر وہ اپنے فرض کی بجا آوری سے غافل نہیں ہوتی ہے اور کسی سے ہمدردی و غم گساری کی خواستگار نہیں بنتی۔ نسیم سحرگاہی پھول کھلاتی ہے لیکن اس نے کبھی کسی سے اجرت نہیں مانگی۔ جب تک انسان شمع شبستانی کی روش اور باد سحر کا چلن اختیار نہ کرے گا وہ ہم جنسوں کا خدمت گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ میرزا تو بے غرض نیکی اور بے غرض عبادت کے سلسلے میں یہاں تک کہہ گئے ہیں طاعت میں تا رہے نہ میں وہ انگبی کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ اس کے بھی ظاہری الفاظ پر نہ جانا چاہیے، یہ بے غرضی اور بے نفسی کا ایک پرتاثیر اسلوب بیان ہے۔ حقیقی انسان خود نمائی اور ریا سے کامل احتراز کرتا ہے۔ در مشرب حریفہ من است خود نمائی بنگر کے چو سکندر آئینہ نیست جمرا۔ حقیقی انسان درد مندی کا پیکر ہوتا ہے، وہ جب کسی ہم جنس کو کسی نوع کی تکلیف میں مبتلا دیکھے گا تو درد دل سے بے اختیار ہو کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گے۔ نمی سے محروم آنکھیں اس امر کا نشان ہے کہ پہلو میں حساس قلب میں جو ہے پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ میرزا فرماتے ہیں
سرابے کے رخشد و ویرانہ خوشتر ز چشمے کے پیر آیا اے نم نہ دارد، لقو تک صحرا کی پہنائی میں سراب کی جھلکیاں اس آنکھ سے بہتر ہیں جو نبی کی نمی کی زیب و زینت سے محروم ہو، یعنی کسی کا دکھ درد دیکھ کر اس میں آنسو نہ آ جائے۔ میرزا اپنی دردمندی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر کہتے ہیں، سوال سائل اگر رہ برد بپردہ گوش قبول تا نہ کلم تاب ناورم آرام، یعنی اگر کسی سوالی کا صدا کی صدائے درد میرے پردہ گوش تک پہنچ جائے تو جب تک اس کا سوال پورا نہ کر دوں دل کی تپش مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ میرزا کی کیفیت یہی تھی جس کے قطعی شواہد موجود ہیں، لیکن ذاتی حالت کا یہ بیان بھی دراصل احساس صحیح کی دعوت ہی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ حقیقی انسان سراپا محبت ہوتا ہے، اس کے ساز وجود سے محبت کے سوا کوئی نغمہ نکل ہی نہیں سکتا۔ میرزا کہتے ہیں، ہر مطلع کے ریزد از خامم فغان است جز نغمہ محبت سازم نوا نہ دارد۔ پھر میرزا کے کلام میں عمل کی پرجوش دعوت جا بجا موجود ہے۔ ماہو خورشید دریم دائرہ بیکار نیند تو کے باشی کے بخود زحمت کار نہ دہی، چاند اور سورج اس دائرے میں بیکار نہیں، تو کون ہے جو اپنے آپ کو زحمت عمل دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کار نہ پیداست کے در تن فسرد کفے خوننے کے بداں زینت دارے نہ دہی، کیا یہ واضح نہیں کہ جو خون تیرے بدل میں دوڑ رہا ہے وہ آخر کبھی نہ کبھی ٹھٹر جائے گا، افسردہ ہو جائے گا۔ یہی خون ہے جس سے تو کوشش کرے تو دار کی زینت بن سکتا ہے۔ فرو نی آورم از بس کے بے خودم بطلب ہزار بار گزارم باشیاں افتاد، میرے جوش عمل کی یہ حالت ہے کہ ہزار بار اڑتا ہوا آشیاں پر سے گزرا لیکن میں نیچے نہیں اترا۔ اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھے، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں کعبے ہی کو ہو آئے، بلکہ ایک شعر میں بے عملی کا نقشہ نہایت عمدگی سے کھینچ دیا ہے کہ دمید دانا و بالید و آشیاں گاہ شد در انتظار ہما دام چید نم بنگر، ہما کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا، اس پر دانے ڈالے اور انتظار میں بیٹھ گئے۔ دانے اگے، درخت بن گئے جن پر جانوروں نے گھونسلے بنا لیے۔ بے عملی کے خوگر آرام کے ماتے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہوا جال میں آ ہی جائے گا۔ بدنصیب افراد اور ناکارہ قومیں اس طرح اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں خاک نامرادی میں دفن کر دیتی ہیں۔ اس موضوع کی کے اور بھی پہلو ہیں، لیکن میں مزید دراز نفسی مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرزا کے کلام میں اس موضوع کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، مثلا زندگی کے حقائق، مطالعہ کائنات کی دعوت، منظر کشی، اس کائنات کی حکمتیں اور حقیقتیں، بلکہ کون سی چیز ہے جو موجود نہیں اور کون سی چیز نہیں جو مطلوب ہے۔ لیکن یہ داستان چھیڑوں تو ایسی کئی مجلسوں میں بھی وہ ختم نہ ہوگی۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ گر منافق وصل ناخوش ور موافق ہجر تلخ، دیدہ داغم کرد روئے دوستا دیدن نہ داشت۔ دوستوں کی دو ہی قسمیں ہیں، منافق یا مخلص۔ منافقوں سے ملنا ناخوشگوار ہے اور مخلص دوستوں سے مفارقت زندگی تلخ کر دیتی ہے۔ دونوں صورتیں باعث مصیبت ہیں، بہتر ہوتا کہ دوستوں کے چہرے ہی نہ دیکھتے۔ جاہ سے علم بے خبر علم سے جاہ بے نیاز، ہم یہ کہ تو زر نہ دید ہم زر من میں حق نہ خواست۔ جاہو منصب کے حامل گرد و پیش اسباب اقتدار کی فراوانی دیکھ کر مست ہو جاتے ہیں اور انہیں اہل علم کی قدر و منزلت کا احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان لوگوں کو بھی کار براری کے وسائل میں سے ایک وسیلہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن صاحب علم اگر حقیقتاً عالم ہو اور اسے اپنے جوہر کی معنوی برتری کا صحیح اندازہ ہو تو اہل جاہو منصب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اعلان کہے گا، اے جاہو منصب کے متوالے، تیرے پاس جو کسوٹی ہے وہ حقیقتاً کسوٹی نہیں، کیونکہ اس نے کبھی سونے کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کوئی شخص زر خالص لے کر جانچ پرکھ کے لیے تیرے پاس آیا ہی نہیں۔ میرے پاس جو زر خالص ہے اسے کسوٹی پر کسنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آ سکتی۔ حقیقت و مجاز کے سلسلے میں میرزا خوب فرما گئے ہیں، نشاط جم طلب از آسماں نہ شوکت جم قدم مباش یاقوت گاد بادہ گر ان بیست، یعنی آسمان سے جمشید کا عیش و نشاط طلب کر، اس کی شان و شوکت سے کیا غرض؟ پینے کے لیے خالص انگوری شراب چاہیے، پیالہ یاقوت کا نہ ہو تو نہ صحیح۔
پھر جام جم کی عظمت یہ کہہ کر خاک میں ملا دی، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ خیال کی کرشمہ فرمائی نہیں، ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جام جم ایک تھا، اگر وہ مل بھی جائے تو ایک ہی کے پاس رہے گا، سب اس سے مستفید نہ ہو سکیں گے۔ پھر وہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا بدل کہاں سے پیدا کیا جائے گا؟ اس کے برعکس مٹی کا پیالہ ہر فرد کو بازار سے مل سکتا ہے، 10 مرتبہ ٹوٹے اسے خرید لانا ہرگز مشکل نہیں، لہٰذا جام سفال کو کیوں ساغر جم پر ترجیح نہ دی جائے؟ یہ پہلو بھی پیش نظر رکھے کہ پیالہ پیا نہیں جاتا، خواہ ساغر جم ہو یا یاقوت الماس یا سونے کا کوئی پیالہ ہو، پینے کی چیز صرف مشروب ہے۔ معلوم رہے کہ اصل معاملہ نشاط و ساغر و شراب کا نہیں، صرف حقیقت و مجاز کا ہے، اور ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بات دو ساغر کہے بغیر۔ میرزا کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری کائنات میں ہر لحظہ عمل ارتقاء جاری ہے۔ فرماتے ہیں در ہر بیا برہم زدنی خلق جدید است، نظارہ سگالت کے ہمان است ہما نیست۔ ہر مرتبہ آنکھ جھپکنے میں یہ کائنات عمل ارتقاء کی بدولت بدل جاتی ہے، نئی ہو جاتی ہے، بظاہر یہ ہے ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی پہلے تھی، حقیقت ویسی نہیں۔ قدرت کی حکمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترتیب تخلیق میں جمادات و نباتات پہلے آئے، جاندار بعد میں وجود پذیر ہوئے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ جانداروں کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی تھیں اور ان کا علاج جمادات و نباتات سے وابستہ تھا۔ قدرت نے پہلے علاج کا سر و سامان مہیا کیا، پھر جانداروں کو وجود بخشا۔ چارہ در سنگو گیا ہو رنج با جادار بود، پیشزی کی در رسد آرا مہیا کر دائیے۔ کائنات کے مطالعے کی دعوت عام دیتے ہوئے کہتے ہیں عالم آئینہ راز است چی پیدا چی نہاں، تابع اندیشہ نہ داری بنگاہ دریاب، نہیں گر سرو برگ ادراک مانی تماشائے نئے رنگ صورت سلامت۔ میرزا کو تن پروری سے سخت نفرت تھی، کہتے ہیں تا نجفتد ہر کے تن پرور ببد خوش ببد گر دانا لب پر دام را۔ اگر جال میں دانا نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہو تاکہ تن پرور اس پر نہ گرے۔ در دام بہر دانا نجفتم مگر قفس چنداں کنی بلند کے تاشنیاں رسد۔ دیکھیے اپنے ہم مشرب شاعروں اور رفیقوں کے لیے کتنا پاکیزہ نصب العین چھوڑ گئے ہیں۔ سخن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے، سخن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے، جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں جا کے معدن کو۔ حضرات، میں میرزا کی شاعری کے مقاصد کی ترتیب میں الجھ کر کہیں سے کہیں نکل گیا، ان سینکڑوں جواہر پاروں کا کوئی نمونہ پیش نہ کر سکا جو فکر و بیان کے معجزے ہیں۔ نیز فارسی اشعار پر میری توجہ زیادہ رہی، اس کا سبب یہ تھا کہ میرزا کے وہمی کمالات کی جو فراوانی فارسی میں ہے وہ اردو میں نہیں، لیکن فکر و بیان کے معجزے عرض کرنے کے لیے نئی صحبت درکار ہے۔ ممنون ہوں کہ مجھ عاجز و ہیچ مداں کو آپ نے اس تقریب سعید کے افتتاح کا اعزاز بخشا۔ اس کا نتیجہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ میں جسارت کر کے آپ کے دامن لطف و نوازش کی پہنائی کا امتحان دینے پر آمادہ ہو جاؤں۔ یہ میرزا کے مقام و کلام کی مختصر سی کیفیت تھی جس میں اشاروں سے کام لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ مجھے پورا احساس ہے کہ اصحاب علم و فضل کی اس برگزیدہ مجلس میں مجھ کجمج زبان کے لیے لب کشائی ہرگز زیبا نہ تھی، لیکن معذور تھا اس لیے کہ معمور تھا۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ایک حقیر خدمت گزار کی عامیانہ گزارشوں کو کریمانہ شفقت سے سماعت فرمایا اور مجھ عاجز کا اعزاز بڑھایا۔ میرزا غالب کی 100 سالہ برسی ہمارے ایک عظیم القدر شاعر و ادیب ہی کے لیے یادگاری تقریب نہیں، بلکہ یہ ہماری قومی اور ثقافتی زبانوں کے اعزاز و اکرام کا بھی ایک اہم وسیلہ ہے۔ میرزا کی بدولت ہماری یہ زبانیں دنیا بھر سے روشناس ہوئیں۔ اگر لاکھوں کروڑوں افراد میں سے جو 100 سالہ برسی کی تقریبات میں شریک ہوئے چند فیصد بھی ان زبانوں کی تحصیل پر متوجہ ہو جائیں تو ہمارے فکر و ذر کے گراں قدر ذخیرے وسیع تر اشاعت پائیں گے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں براہ راست سننے کے وسائل ترقی کرتے جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس مبارک تقریب کے افتتاح کا شرف حاصل کرتا ہوں جس کا اہتمام ادارہ یادگار غالب نے کیا۔ باری تعالیٰ اس تقریب کو پیش نظر مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کا وسیلہ بنائے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ایسے کام عارضی اور غیر مستقل کوششوں سے پورے نہیں ہوتے، نتیجہ خیز نہیں ہوتے۔ کاش
یہ ادارہ اصحاب ذوق اور اہل وسائل کے اشتراک سے مستقل حیثیت اختیار کر لے تاکہ ہماری قومی، ملی اور ادبی ثقافت کی نشر و اشاعت بہتر اور آسان طریقے پر پوری ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ بنیادی حقیقت آپ پر حضرات کے سامنے ہوگی، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ سیکرٹری صاحب نے ایسے الفاظ فرمائے جس سے یقین ہوتا ہے کہ اب خدا کے فضل سے یہ ادارہ مستقل ہوگا۔ میں اپنا بیان میرزا کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں جس میں انہوں نے اپنے کلام کو حیات جاوید کا سرمایہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں بسخن زندہ جاوید شدم دادانست کی سوادیست کے در وے ببدت مرگما۔